بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ آج ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ، اسلامی اتہاس کا ایک بہت ہی اہم واقعہ۔ یہ کوئی عام سمجھوتا نہیں تھا بلکہ ایک موڑ بندو پوائنٹ تھا جس نے اسلام کی وستار کی راہ کھول دی۔ سن 6 ہجری 628 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لگ بھگ 1400 صحابہ عمرہ کے ارادے سے مکہ کی طرف نکلے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، صرف سفر کے ہتھیار تھے، کیونکہ ارادہ جنگ کا نہیں صرف عبادت کا تھا۔ مگر قریش نے یہ سنتے ہی انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پھر بات چیت شروع ہوئی اور وہ جگہ جہاں سمجھوتا ہوا وہی حدیبیہ کہلاتی ہے، جو مکہ سے لگ بھگ 20 کلومیٹر دور ہے۔ مدینہ منورہ کا ماحول امن و سکون سے بھرپور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اسلام کی نیو مضبوطی سے قائم کر لی تھی، لیکن ہر دل میں ایک تڑپ باقی تھی، کعبہ کی زیارت کی تڑپ۔ 6 ہجری کا سال تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن و سلامتی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو صبح آپ نے صحابہ کو یہ خواب سنایا۔ سب کے دلوں میں جوش اور عشق کا جوار اٹھ پڑا۔ سب کے من میں یہ خیال آیا، وہ جگہ جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، اب اللہ اجازت دے رہا ہے کہ ہم عبادت کے لیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہم عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں۔ قریب 1400 صحابہ اس سفر میں ساتھ ہوئے اور سب نے صرف سفر کا سامان لیا، ہتھیار بس اتنے جو مسافر ساتھ رکھتے، اور ساتھ میں 70 اونٹ قربانی کے لیے تھے جن کے گلوں میں نشان ڈالے گئے تھے، تاکہ سب کو معلوم ہو یہ جنگی قافلہ نہیں، عبادت کا قافلہ ہے۔ جب قافلہ مدینہ سے نکلا تو ہوا میں روحانی سکون تھا۔ ہر صحابی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، ہر دل میں شوق تھا کہ ہم کعبہ کو پھر دیکھیں گے، اس گھر کو جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن مکہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ قریش کو جیسے ہی خبر ملی کہ مسلمان آ رہے ہیں تو انہوں نے فوراً میٹنگ بلائی اور کہنے لگے، اگر محمد مکہ میں داخل ہو گئے تو عرب کہے گا کہ قریش اپنے دشمنوں کو روک نہ سکے۔ تو انہوں نے خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک جنگی دستے کے ساتھ مکہ کے راستے بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو روکا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے راستہ بدل دیا اور حدیبیہ کی طرف روانہ ہوئے، جو مکہ کے بالکل قریب تھی۔ وہاں پہنچ کر آپ کا اونٹ جس کا نام قصوہ تھا وہ بیٹھ گیا اور اٹھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصوہ نے ضد نہیں کی بلکہ اس ذات نے روک دیا جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا۔ یعنی اب اللہ کی مرضی تھی کہ مسلمان جنگ کیے بغیر لوٹ جائیں۔ پھر وہاں صحابہ نے ڈیرا ڈال دیا۔ پانی کی کمی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر کو ایک سوکھے کنویں میں ڈالا تو پانی ابل کر نکل پڑا۔ سب نے اپنی پیاس بجھائی۔ اب مکہ کے سرداروں کی طرف سے بات چیت شروع ہوئی۔ قریش کے کئی لوگ الگ الگ دودت بن کر آئے، پہلے بدیل بن ورقہ، پھر مکرز بن حفص، مگر کوئی بات نہ بنی۔ آخر میں سویل بن عمرو آیا، جو قریش کا سیاسی اور سمجھدار آدمی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم عمرہ کے لیے آئے۔ سویل نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس سال نہیں، ہمارے لوگ کہیں گے کہ محمد زبردستی داخل ہوئے۔ اب دونوں طرف سے صلح کی تحریف تیار ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تو سویل نے ترنت ٹوکا اور کہا میں رحمان اور رحیم کو نہیں جانتا، ہمارے طریقے سے لکھو بسمک اللہم، تیرے نام سے اے اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو ویسا لکھا جائے گا۔ پھر آپ نے کہا لکھو، یہ سمجھوتا ہے محمد رسول اللہ اور سویل بن عمرو کے درمیان ہے۔ سویل نے پھر کہا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو آپ سے جنگ ہی کیوں ہوتی؟ تو اس نے کہا لکھو محمد بن عبداللہ۔ صحابہ میں جوش بھر گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا واللہ میں رسول اللہ کے نام کو نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے حرف مٹا دیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کے دل پگھل گئے، جیسے خود اللہ نے صبر اور تدبیر سکھائی ہو۔ پھر سمجھوتے کی شرطیں لکھی جانے لگیں۔ پہلی یہ کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال کریں گے اور صرف 3 دن مکہ میں رکیں گے۔ دوسری یہ کہ کوئی مکی اگر مدینہ بھاگ کر مسلمان بن جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ لوٹ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ تیسری یہ کہ دونوں قبیلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور آخری یہ کہ عرب کے دوسرے قبیلے چاہیں تو کسی بھی پکش سے جڑ سکتے ہیں۔ صحابہ یہ سن کر بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر ہم اپنے دین میں ذلت کیوں برداشت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جواب عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا گیا، حالانکہ اس وقت سب کے دل بھاری تھے۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا۔ ابو جندل سویل کا بیٹا جو مکہ میں مسلمان ہو چکا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا حدیبیہ کے میدان میں بھاگ کر آیا اور کہا ایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیجئے۔ لیکن اس کے باپ سویل نے کہا ہمارا سمجھوتا ابھی پورا نہیں ہوا، پھر بھی میں اسے پہلے شرط کے تحت واپس لے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور ابو جندل کو لوٹانے کی اجازت دی۔ صحابہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے اور تمہارے جیسے مظلوموں کے لیے راستہ کھولے گا۔ پھر صلح پوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا اب اٹھو قربانی دو۔ صحابہ پہلے کچھ دیر تک سن رہ گئے، پھر جب آپ نے خود قربانی کی تو سب اٹھے اور ماحول میں تسلیمیت چھا گئی۔ صلح کے بعد مسلمان مدینہ لوٹ آئے۔ بہتوں کے دل میں اب بھی بھاری پن تھا۔ کئی صحابہ کو یہ صلح جنگ کے مقابلے میں کمزوری لگی، لیکن اگلے ہی مہینوں میں اللہ کی حکمت ظاہر ہوئی۔ اب جب جنگ کا ماحول ختم ہوا، عرب کے ہر کونے میں مسلمانوں کو آزادی سے دعوت دینے کا موقع ملا۔ لوگ بے خوف اسلام کی باتیں سننے لگے۔ صرف 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے اس سے پہلے سارے سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ اسلام پھیلا اور دشمن کمزور پڑ گئے۔ پھر ہوا صلح کا ٹوٹنا۔ قریش نے ایک قبیلے کی مدد کر کے صلح کی شرط توڑ دی اور اسی کا نتیجہ بنا فتح مکہ۔ صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ صبر اور تدبیر دونوں ضروری ہیں۔ ہر موقع پر تلوار نہیں اٹھائی جاتی اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ جو آج ہمیں نقصان لگے کل وہی جیت بن سکتا ہے، اور لیڈرشپ کا اصل کمال تب دکھتا ہے جب حالات مشکل ہوں اور پھر بھی دماغ ٹھنڈا رہے۔ اور اسلام کی اصل طاقت صرف جنگ میں نہیں بلکہ امن، اخلاق اور تدبیر میں بھی ہے۔
सुलह हुदैबिया कोई आम समझौता नहीं था, ये वो मोड़ था जहां से इस्लाम ने फतह की राह पकड़ी। अगर उस दिन सहाबा सब्र ना करते, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दबाजी करते, तो शायद अरब कभी अमन के साथ इस्लाम को न जान पाता। अल्लाह ताला ने इस सुलह को कुरान में फ़तह मुबीन कहा, जिसका मतलब है खुली जीत। इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, ए मेरे महबूब, हमने तुम्हें एक खुली जीत दी। और सच में यही सुलह इस्लाम की सबसे बड़ी फतह बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।